President Trump just posted on Truth Social that Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, has been killed during the joint US-Israel attack on Iran. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت آیت اللہ خامنئی کے پاس بھاگنے کی آفر تھی رشیا کی علی خامنئی 19 اپریل 1939 کو مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید جواد خامنئی ایک سخت گیر عالم تھے۔ ان کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ علی خامنئی بتاتے ہیں، میرے والد کا امامہ اور کعبہ پرانی ہو جاتی تھی تو میری والدہ انہی سے میرے لیے کپڑے سیتی تھی۔ خامنئی بچپن سے ہی باغی ذہن کے مالک تھے۔ جہاں وہ دینی تعلیم لے رہے تھے وہیں انہیں میوزک، پوئٹری اور ناولز کا بھی جنون تھا۔ وہ تار، ایک ایرانین انسٹرومنٹ، بجانے کی مہارت رکھتے تھے اور ان کی آواز بہت سریلی تھی۔ انہیں جین پول سارترے اور وکٹر یوگو کے ناولز پڑھنے کا شوق تھا۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک سخت گیر کلیڈک بننے سے پہلے وہ نئے زمانے کے ذہن کے مالک تھے جو پائپ پیتے تھے اور شاعری لکھتے تھے۔ 1960 کی دہائی میں وہ آیت اللہ خمینی کے شاگرد بنے۔ شاہ ایران کے خلاف بولنے پر انہیں 6 بار جیل بھیجا گیا۔ سواک، شاہ کی خفیہ پولیس نے ان پر شدید تشدد کیا۔ 1979 میں جب انقلاب آیا تو خامنئی کو تہران کا امام جمعہ بنایا گیا۔ ایک ٹیپ ریکارڈر میں چھپا بوم ان کے سامنے پھٹا۔ ان کا سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ 1981 اور 1989 تک ایران کے پریزیڈنٹ رہے اور عراق کے خلاف 8 سال کی لمبی جنگ میں فوج کا ساتھ دیا۔ 1989 میں جب روح اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو علی خامنئی کو سپریم لیڈر چنا گیا۔ یہ فیصلہ حیران کن تھا کیونکہ وہ اس وقت گرینڈ آیت اللہ نہیں تھے مگر انہوں نے اپنی حکمت عملی سے پورے ایران پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے ایران کو انرجی سپر پاور بنایا۔ انہوں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو سویلین یوز کے لیے ضروری قرار دیا مگر بوم بنانے کے خلاف فتویٰ دیا۔ انہوں نے ایکسس آف ریزسٹنس حزب اللہ حماس کو مضبوط کیا تاکہ ایران کی سرحدوں سے دور دشمن کو روکا جا سکے۔ آیت اللہ خامنئی کی شادی 1964 میں منصور خجاستے سے ہوئی۔ ان کے 6 بچے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا مجتبیٰ خامنئی اکثر خفیہ طور پر ان کا دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ مانا جاتا رہا ہے۔ خامنئی کی زندگی نہایت سادگی میں گزری۔ وہ تہران کے ایک پرانے علاقے میں رہتے تھے جہاں فرنیچر کے نام پر صرف پرانے قالین تھے۔ وہ آج بھی اپنی باغبانی خود کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ خامنئی کا دور صرف ترقی کا نہیں تھا۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے عوامی آواز کو دبایا۔ 1999، 2009 اور پھر 2022 میں مہسا امینی پروٹیسٹ کے دوران ہزاروں لوگ سڑکوں پر آئے۔ ڈیتھ ٹو ڈکٹیٹر کے نعرے لگے۔ کریٹکس کہتے ہیں کہ انہوں نے ستاد کے ذریعے $95 بلین کی ملکیت پر قبضہ کیا، حالانکہ ان کے سپورٹرز اسے غریبوں کے لیے چیریٹی کہتے ہیں۔ 2025 میں 12 ڈے وار نے حالات بدل دیے۔ اسرائیل نے ایران کے اندر گھس کر سائنٹسٹ اور جنرلز کو مارا۔ خامنئی کو ایک انڈر گراؤنڈ بنکر میں جانا پڑا۔ اسرائیل نے آپریشن رولنگ لائن کے تحت تہران کے بیت رہبری سپریم لیڈرز آفس کو نشانہ بنایا۔ رات کے 1:15 پر ایک بنکر بسٹر میسائل نے اس ٹھکانے کو تباہ کر دیا جہاں خامنئی بھی موجود تھے۔ 1 مارچ 2026 کو ایرانین اسٹیٹ ٹی وی نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید کو برای شهادت را ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور پوتا بھی اس حملے کا شکار ہوئے۔ اسرائیل کا موقف تھا کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ کو ختم کیا جبکہ ایران نے اسے صدی کی سب سے بڑی بزدلی قرار دیا۔ سید علی خامنئی نے مذہبی اور سیاسی موضوعات پر کئی اہم کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں طرح کلیہ اندیشہ اسلامی در قرآن، قرآن میں اسلامی فکر کا خاکہ سب سے نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ائمہ کی زندگی پر انسان 250 سالے اور پیشوائے صادق جیسی کتابیں لکھی ہیں جو ان کے علمی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ پیلسٹائن کے موضوع پر ان کی کتاب پیلسٹائن بھی کافی بحث کا حصہ رہی ہے۔ ان کتابوں میں انہوں نے اسلام، حکم کی ذمہ داری اور دشمن کے خلاف ریزسٹنس کا درس دیا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کی داستان غربت سے شروع ہو کر انقلاب سے گزرتی ہوئی ایک میزائل حملے پر ختم ہوئی۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہیں یا تو بہت پیار کیا گیا یا شدید نفرت، مگر کوئی بھی انہیں اگنور نہیں کر سکتا۔ ایران اب ایک نئے دور میں ہے مگر خامنئی کا سایہ ہمیشہ ایران کی تاریخ پر رہے گا۔ ذكرك في دمي تسري حروفك في دمي أذكر مقامك وانحني أمير الحب عليك الله من كفك